السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اب تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے۔ تو جب جو بھی مسلمان میرے اس پروگرام کو بھائی دوست عزیز دیکھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں، آگے شیئر کر دیا کیجیے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو پیام اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں۔ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں وہ فالو کر لیں، اس طرح آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی صحیح سچی بات کرنے کی توفیق دے اور پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 125 اور 126 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیاتنا ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ جب فرعون کو دلی طور پر اپنی شکست کا علم ہو گیا تو اس نے اپنی ہزیمت اور شرمندگی کو ہٹانے کے لیے موسیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے جادوگروں کو بھی دھونس، دھمکی، ڈرانے دھمکانے اور اپنی بادشاہت کا رعب ڈالنے اور اقتدار کی آڑ میں برا بھلا کہا اور ہراساں کرنے کی کوشش کی، جہاں تک کہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگروں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے۔ فرعون کی دھونس دھمکیاں ان کے ایمان کی طاقت کو متزلزل نہ کر سکیں۔ فرمایا قالو، کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے طرف اللہ کی طرف لوٹ کر آئے ہیں۔ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں عقل آ گئی، ہمیں سمجھ آ گئی، حق جو ہے ہمارے اوپر منکشف ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا۔ یعنی وہ جو یقین کی پختگی تھی نا، اللہ نے یکدم ان کے دل میں ڈال دی اور مطلق العنان بادشاہ کی دھمکیوں کے باوجود ان کی استقامت میں ذرا بھی لرزش نہیں آئی۔ یعنی ان کا یہ جواب، ایک ایک لفظ ان کا دیکھیں، کہنے لگے وما تنقموا منا الا ان آمنا، کیا تم ہم سے اس بات پر انتقام لے گا، اس بات پر ہمیں مارے گا، سزا دے گا، ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے، اللہ کی نشانیوں کو مان لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا، لما جاتنا، جو ہمارے پاس آ گئی، جن کی ہمیں سمجھ آ گئی، جن کا ہمارے دل میں یقین ہو گیا، تو کیا تم اس لیے ہمیں مارنا چاہتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی حقانیت کو سمجھ چکے، اس پر ایمان لا چکے۔ ربنا افرغ علینا، اب یہاں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کے دروازے کھول دے، صبر کے دریا بہا دے، ہمارے صبر ڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان ہی مارنا، ایمان کی حالت میں ہی مارنا۔ یعنی ایمان کے راستے میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں، ان سختیوں کو جھیلتے ہوئے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں اور پھر دوبارہ کفر کی حالت میں کہیں نہ لوٹ جائیں۔ اے اللہ ہمیں یعنی صبر بھی عطا فرما اور ہمیں استقامت بھی دے، اور اب ہماری جو موت آئے نا وہ ایمان کی حالت میں آئے، فرما برداری کی حالت میں آئے، اطاعت کی حالت میں آئے، اب ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد فرعون نے جو ہے جادوگروں کے خلاف اس کی انتقامی کارروائی کا اعلان تو اس نے ضرور کیا،
لیکن وہ ان کے خلاف کچھ ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکا۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ چنانچہ پھر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پھر اپنا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچاتے رہے۔ بہت سے لوگ تھے وہ جنہوں نے اسلام اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، لبیک کہی، ان کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا تو بعد میں آنے والی آیتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ وہاں کے اس کے کارندے وغیرہ جو تھے، اہلکار تھے، وہ شکایت نہ کرتے کہ موسیٰ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف اس پر تشویش کا اظہار نہ کرتے کہ موسیٰ لوگوں کو اپنی طرف ورگلا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر موسیٰ نے اپنی توحید کا جو پرچم بلند کیا، لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ تو یہاں جو اس کا تو جو خلاصہ کہ ان جادوگروں نے کہا کہ اب ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اللہ پر یقین لے آئے، ہم ایمان لے آئے، جھک گئے، اب تو بھی اپنا فیصلہ کر لے۔ موسیٰ بھی سچا ہے، اس کا رب بھی سچا ہے، لہذا ہم نے سچائی کو جب بھانپ لیا ہے تو اب اس سے روح گردانی ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ یعنی وہ اپنے رب سے اب التجا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں ثابت قدم رکھنا، دشمن کی سختیاں کہیں ہمارا ایمان نہ سلب کر لیں، آزمائشیں ہمیں ایمان سے منحرف نہ کر دیں، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں سختیوں، ظلم اور صبر جو ہے استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی توفیق دینا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ جادوگر صبح کو جو تھے وہ جادوگر تھے، گناہ گار تھے، اور شام کو وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ یعنی یہ اللہ کی کرم ہے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے ایمان کی دولت سے نواز دے، اور جب چاہے جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت اور حلاوت نصیب فرمائے، اسی میں بھلائی اور اسی میں کامیابی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں کہ کتنی سختیاں برداشت کر کے بھی انہوں نے نہ نبی کو چھوڑا، نہ نبی کے پیغام کو چھوڑا، برداشت کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔